بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام مہدی کے متعلق قرآن پاک اور صحیح احادیث کی روشنی میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے نالج فار آل ٹی وی۔ جب دنیا مکمل طور پر فتنوں سے اور گناہوں سے بھر چکی ہوگی تو قیامت کے قریب اللہ کریم مسلمانوں کے لیے اور دنیا والوں کے لیے ایک مسیحا کو بھیجے گا جو کہ امام مہدی ہوں گے، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آل میں سے ہوں گے اور وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کا نام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوگا، جبکہ ان کی ولدیت بھی نبی کریم کی ولدیت پر ہوگی اور ان کا لقب امام مہدی ہوگا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورۃ نجم کی آیت نمبر 3-4 کہ میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا جب تک کہ اسے وحی نہ کی جائے۔ علماء نے ان اشارے کو بطور استدلال نہیں بلکہ محض بطور استثناء لیا ہے کہ یہ بھی حضرت امام مہدی کی آمد کے بارے میں ہے کہ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بھی جو فرمایا اللہ کے حکم کے مطابق فرمایا۔ حضرت امام مہدی کے متعلق کم و بیش 350 احادیث میں ان کا ذکر ملتا ہے، مگر اکثر تو سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، مگر جو 8 احادیث بہت زیادہ اہم ہیں آج ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، جن میں سے ایک مستند حدیث ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوا سنا کہ مہدی میری آل میں سے اور حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ یہ دنیا ظلم و سرکشی سے نہ بھر جائے۔ فرمایا پھر میری آل یا میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی ظاہر ہوگا جو دنیا کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح کہ وہ ظلم و سرکشی سے بھری ہوگی۔ جبکہ احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی کے خد و خال اور عدل و انصاف کے بارے میں بھی واضح فرمایا گیا کہ مہدی میری نسل سے ہوں گے، کشادہ پیشانی اور خوبصورت کھڑی ناک ہوگی، اور وہ زمین کے ظلم و ستم سے بھر چکے ہونے کے بعد اسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ جبکہ ان کی دور حکومت کے بارے میں بھی بڑا واضح بتایا گیا کہ ان کا دور حکومت 7 سال پر محیط ہوگا۔ ایک اور حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگرچہ اس دنیا کا صرف ایک دن ہی باقی کیوں نہ رہ جائے، اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو ظاہر فرما دے گا جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ یہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ جب دنیا پرفتن ہو چکی ہوگی تو ایک روایت میں فرمایا گیا کہ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو زمین اپنے اندر پائے جانے والے تمام نعمتیں اگل دے گی، اپنی تمام انگوری نکال دے گی، آسمان بارہان رحمت نازل کرے گا، اور میری امت کبھی اتنی نعمتوں میں نہیں رہی ہوگی جتنی اس وقت ہوگی۔ کہا گیا کہ ہمیں امام مہدی کے بارے میں یہ خبر ملی ہے کہ وہ ایسے کام کریں گے جو عمر بن عبدالعزیز نے بھی نہ کیے ہوں گے۔ کی تفصیل اس طرح ہے کہ وہ جب کوئی سائل آئے گا وہ اسے بیت المال میں جا کر حسب منشا دولت سے دامن بھرنے کی اجازت دیں گے، اور باہر جا کر لوگوں کو دیکھ کر شرمندہ ہو کر واپس آئے گا اور کہے گا یہ جو دولت میں لے گیا تھا لوٹانے آیا ہوں، تو وہ واپس لینے سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے ہم عطا کرتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی صرف ایک ہی رات میں اصلاح فرما دے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ آئے گا جو گن کر نہیں جھولیاں بھر بھر کر مال تقسیم کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، مسلمانوں کے امیر و امام مہدی کہیں گے آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، وہ کہیں گے نہیں تم آپس میں ہی
ایک دوسرے کے امیر ہو، یہ اللہ کی طرف سے اس امت کا اعزاز و اکرام ہے۔ جبکہ قرب قیامت میں حضرت امام مہدی کے ظہور کی ایک اور نشانی یہ بتائی گئی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک امام مہدی کا ظہور نہ ہوگا جب تک سورج کے ساتھ ایک نشان ظاہر نہ ہو۔ لہٰذا جتنی بھی احادیث آپ کو بتائی گئیں یہ مستند احادیث ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس پرفتن دور میں امام مہدی کے ساتھیوں میں شامل فرمائے۔